إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمونے اور آئیڈیل کے طور پہ کاپی کرنے کے لیے، ان کے جیسا بننے کے لیے صحابہ اکرام کو پیش کیا ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان جیسا تمہارا ایمان ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہونا، ہدایت والا ہونا، اس کے لیے ان یہودیوں کو بھی صحابہ جیسا ایمان پیش کرنا ضروری تھا، اور مجھے اور آپ کو بھی ان جیسا ایمان رکھنا، اس کی کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اور میں اور آپ بھی ایک جیسے ہی انسان ہیں، ان کے لیے بھی کوئی خاص اللہ کی طرف سے عصمت نہیں تھی جیسے انبیاء کے لیے ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ جو ضروریات زندگی ان کی تھی وہی میری اور آپ کی بھی ہیں، جو سمجھ، عقل، علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہی ان کو بھی عطا کیا ہے۔ تو اب ایمان اگر کسی کو کسی کے جیسا بننا ہے، کسی کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں اس جیسا بنوں، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، میں خلفائے راشدین جیسا بنوں، یہ آپ کے سامنے آئیڈیل اور نمونے ہیں۔ ان کے ایمان کو صحابہ اکرام کے ایمان کو منافقین نے بے وقوفی والا ایمان قرار دیا تھا۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ ان کو کوئی عقل و شعور ہی نہیں ہے، دنیا میں جیا کس طریقے سے جاتا ہے، دنیا میں آگے کس طریقے سے بڑھا جاتا ہے، دنیا میں لوگوں کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ ان کو کہاں تمیز؟ یہ تو بس اپنی آخرت کی فکر میں ہے، آخرت پر ان کی نگاہ ہے، اور اپنی آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ بے وقوف ہے۔ ایسا بے وقوف مجھے اور آپ کو بننا پڑے گا۔ جب کوئی آپ کو دیکھ کر یہ کہے، کوئی دنیا دار، کوئی دنیا میں غرق،
کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی دین دشمن کہ یہ جاہل بیوقوف اجڑ قسم کے لوگ ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس دن الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ وصف دے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی زبانی صحابہ اکرام کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ یہی ایمان آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واحسنهم خلقا، یہ اصحاب محمد جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، یہ بڑے نیک دل لوگ تھے، ان کے دلوں میں نیکی بھری ہوئی تھی، ایمان تھا، علم میں بھی بہت گہرے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ کچھ نہیں تھا، جاہل تھے، علم بھی تھا لیکن بات گفتگو کلام زیادہ نہیں کرتے تھے، اور با اخلاق شخصیات تھیں یہ سب کی سب۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان ہستیات میں سے، ان بزرگان دین میں سے، ان لوگوں نے جن کو منافقین نے بیوقوف کہا، ان لوگوں میں سے جن کے متعلق اللہ نے کہا ان جیسا بن کے آنا، ان میں سے ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا تذکرہ عام طور پہ ممبر و محراب سے ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے، اور خاص مقصد کے تحت ان ایام میں اس شخصیت کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے زید ابن ثابت ابن ضحاک المخزومی الانصاری الخزرجی الانصاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ اپنے خود مسند احمد میں حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا ہدیہ جو پیش کیا گیا تھا وہ میری والدہ کی طرف سے تھا۔ گھی پنیر کے اندر روٹی بھگو کر ایک خاص قسم کا کھانا بنتا ہے، جو آپ میں سے کوئی حج یا عمرے پر جائیں تو وہاں پہ حیسا ہوتا ہے کھانے کے لیے، کھجور کا بنا ہوا، وہ لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سب سے پہلا ہدیہ لے کر پہنچا تھا کھانے کے لیے، اور اس کے بعد اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کھانے کے لیے ہدیے پہنچے، 3 یا 4 برتن تھے، سعد ابن عبادہ کا برتن بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے برتن کے بعد پہنچا تھا، میری والدہ نے وہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر بھیجا تھا۔ یہ صحابی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے ان کی عمر 11 سے 12 سال کے درمیان تھی، 11 سال کے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب معاملہ بنا کہ جانا ہے، قافلے نے روانہ ہونا ہے، یہ بھی آ گئے کہ مجھے بھی لے جایا جائے، میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں، والد ان کے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اب یہ یتیم تھے، بچے تھے، یتیم تھے، والدہ ساتھ لے کر آئیں۔ والدہ نے لا کر پیش کیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بچے کی عمر چھوٹی ہے، اور بڑے ایک احترام کے ساتھ، بڑے ایک اس اسلوب کے ساتھ جس سے بچے کی کوئی دل آزاری نہ ہو، منع کر دیا۔ لیکن بچے کی ایک ضد تھی، ہمارے بچوں کی بھی ضدیں ہوتی ہیں، اس بچے کی بھی ایک ضد تھی، اور وہ ضد یہ تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے۔ ماں کے سامنے ضد پیش کی، رونا بھی شروع کیا، ماں نے سمجھایا۔ اب ماں نے جو بات سمجھائی وہ قابل غور ہے، یہ ہمارے سیکھنے کی ہے، میرے آپ کے جو ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، خاص طور پر خواتین بھی، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی خوبی کو سمجھا، پہلے بیٹے میں خوبی کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے۔ جبر مشقت کرنا اولاد پر، اپنی مرضی تھوپنا یہ ضروری نہیں ہے، اور بچہ جس چیز کی ضد کر رہا ہے ہو سکتا ہے بچے کے لیے وہ بہتر نہ ہو، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بچے کی ضد تھی جہاد پر جانے کی، نہیں جا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ماں نے اب سمجھایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صلاحیت دی ہے وہ ہے علم کی صلاحیت، حافظہ تمہارا بڑا مضبوط ہے۔ خود کہتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، ان کے بیٹے ہی بیان کرتے ہیں، خارجہ، میرے والد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مجھے بھی پیش کیا گیا آپ کے سامنے، اور بتایا گیا یہ بنو نجار کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیان والے تھے، یہ بنو نجار کا ایک بہت اچھا بچہ ہے،
اور اس کو قرآن مجید کی تقریباً 17 صورتیں پہلے ہی یاد ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے وہاں پر مدینہ میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بھیج دیا تھا اپنی ہجرت سے پہلے قرآن مجید سکھانے کے لیے. تو آپ کے آنے سے پہلے پہلے بچہ پہلے ہی 17 صورتیں یاد کر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دل سے خوشی کا اظہار کیا اور آگے ایک اور کام دے دیا. فرمایا کہ تعلم لی کتاب یہود، یہ جو یہودیوں کی کتابت ہے، یہودیوں کی جو زبان ہے عبرانی، اس کو سیکھو، کیونکہ مجھے یہودیوں کے متعلق اچھا گمان نہیں ہے. یہ بدبخت قوم ہے، ان کی کتاب میں اور ہماری کتاب میں یہ ہماری کتاب کو بھی بدل ڈالیں گے. ان کی زبان اچھی طریقے سے پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے زبان سیکھ لی، اور کہتے ہیں مرت بی 15 لیلۃ حتی حذقته، 15 دن، بعض روایت میں 17 دن ہے، 15 سے 17 دن کے درمیان اس زبان کو لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، بولنا میں پوری طرح سے عبور حاصل کر چکا تھا عبرانی زبان پہ 15 سے 17 دنوں کے درمیان. اور اس کے بعد فرماتے ہیں خود ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی خط آتا باہر سے عبرانی زبان میں، کسی کو کوئی جواب دینا ہوتا، کوئی گفتگو ہوتی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان، ٹرانسلیٹر ہوتا. یہ کام بھی میرے ذمہ آ گیا. قرآن مجید بھی کئی صورتیں پہلے سے یاد کی ہوئی تھی. والدہ نے اسی چیز پر غور کیا کہ بیٹا جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو لے کر آگے بڑھو. دین کی خدمت کا ابھی تمہیں بدر میں موقع نہیں مل سکا. بدر میں کیا، ان کو احد میں بھی موقع نہیں ملا. احد میں جب گئے تو ان کے ساتھ اور بھی دوست یار ہوتے ہیں نا، سارے ہم عمر لڑکے تھے، وہ سب کے سب پہنچے. ان کو بھی پلٹا دیا، عبداللہ ابن عمر کو بھی پلٹا دیا، کچھ کو ساتھ لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قابل تھے، جو جوان تھے، ان کو ساتھ لے لیا. اب مزید غم اور رنج، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اب تمہاری عمریں قریب قریب ہیں، اگلا کوئی مارکا ہوگا تو اس میں تم ساتھ ہو گئے ہمارے. اب ان کو ان کی والدہ کی بتائی ہوئی تربیت وہ ساتھ لے کر آگے بڑھی. یہ تھوڑا سا سمجھیے گا. بچے ہمارے بھی ضد کرتے ہیں، بچے ہمارے بھی پریشان کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں، بعض اوقات بچوں پر اپنی مرضی تھوپتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری طرف سے. بچے کی نہ مرضی پوچھتے ہیں، نہ بچے کی چاہت پر غور کرتے ہیں، اور اگر اس کی چاہت کوئی دنیاوی ہو تو اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں. بچے کو کس انداز میں کس طرف مائل کرنا ہے، کس طرف راغب کرنا ہے کہ کم از کم میرے مرنے کے بعد یہ کوئی میرے لیے ٹھنڈک کا سامان تو کر سکے، میرے لیے کوئی دعا تو کر سکے، میرا جنازہ تو پڑھا سکے، میری تدفین کے لیے آگے آگے ہو. تو میری فکر یہ ہوتی ہے بچہ آج کے دور میں تو یہ بچہ کب کس طریقے سے 2 کے 2 4 کرے، کب اس کو ملک سے باہر بھیجوں، کب یہ کمانے کے لیے جائے. میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو مر کھپ جانا ہے. اولاد آگے اپنی ترقی کرے، وہ ترقی شاید کر جائے دنیا کی، اولاد دنیا میں آگے بڑھ جائے، لیکن وہ ٹھنڈک، وہ سکون، وہ راحت جو اولاد کی طرف سے اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد ملتا ہے، جو استغفار کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ انہی تربیتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. ماں نے اپنے بیٹے کو آگے بڑھایا. بڑے اب ذرا پوری جب گفتگو ہوگی نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ماں کا کہاں کردار تھا اس بچے کی تربیت میں. باپ نہیں تھا، ماں کا کردار کیا تھا. اب یہ احد میں بھی شریک نہیں ہوئے، اب یہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے. سن 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب ہوا وہاں پر یہ شریک ہو گئے. اس میں آپ جانتے ہیں اس جنگ کی تفصیلات کو، زیادہ کوئی لڑائی کا معاملہ تو بنا ہی نہیں تھا. محاصرہ ہوا تھا، 19 سے 21 دن وہ محاصرہ رہا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہوا چلی اور اس نے کافروں کے مشرکوں کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا. ان کا کام اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر مٹی اٹھا اٹھا کر ادھر سے ادھر منتقل کر رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی. تھے بھی بچے کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، 15 سال کے قریب تھے. اس موقع پر بیٹھے بٹھائے ان کی آنکھ لگ گئی، تلوار ان کی ساتھ تھی. عمارہ ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے ان کی تلوار اٹھا کے لے گئے. جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا کہ کہاں گئی تمہاری تلوار. وہ بھی پریشان، بچے تھے، زیادہ کوئی عمر نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس شخص کو علم ہے کہ اس کی تلوار کہاں ہے. عمارہ ابن حزم نے کہا اللہ کے نبی میں نے اٹھائی تھی، اور خود اٹھائی تھی. ایک مذاق ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے بچوں سے محبت کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی فوراً واپس کرو
اور وہ مشہور فرمان جو آپ سنتے ہیں نا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلمہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، اس کا سامان چھپائے، اس کو پریشان کرے، اس کو تکلیف میں مبتلا کرے، وہ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ پھر غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک جب ہوا تو بنو نجار قبیلہ تھا، ان کا انصاریوں کا قبیلہ تھا، اس بنو نجار قبیلے کا جھنڈا وہ عمارہ کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے بھی تھے، قبیلے کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا تم اپنا دے دو، ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ زید ابن ثابت کو دے دو۔ عمارہ کو ڈر محسوس ہوا کہ مجھ سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغ کانی شیء، کوئی میرے بارے میں کوئی آپ کو اطلاع ملی ہے، کوئی شکایت آئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا کہ آپ نے جھنڈا مجھ سے لے لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن القرآن مقدم، میں نے یہاں پر قرآن کو مقدم کیا ہے۔ یہ بچہ جو ہے جس کی عمر اس وقت 18-19 سال ہے، اس کے پاس قرآن تم سب میں سب سے زیادہ ہے، بنو نجار پورے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ قرآن اس بچے کے پاس ہے۔ اس 9 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی وحی نازل ہوتی تو چند کاتبین تھے، ابی ابن کعب تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، سیدنا علی تھے، ان کے ساتھ میں بھی تھا۔ آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جاتا کہ کوئی بھی کاتب مل جائے، میں آتا اور میری کوشش ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو آیت تازہ نازل ہوئی اس کو لکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری سال 2 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ قرآن مجید کے ماہر تھے، خود عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لقد علم المحفظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان زید بن ثابت من الراسخین فی العلم، یہ جتنے محفظ ہیں قرآن مجید پڑھانے والے ہیں صحابہ اور دیگر میں، ان سب کو پتہ ہے کہ زید بن ثابت جیسی شخصیت جو ہے یہ راسخین فی العلم میں سے ہیں، پختہ علم والے آدمی ہیں۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پورا ایک مراجعات کی۔ اکثر قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، مدینہ میں نازل ہوتا ہوا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ یہ جو ماں کی دی ہوئی ایک سوچ تھی کہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تمہیں حافظہ دیا ہے، جو صلاحیت تمہارے پاس ہے اس صلاحیت کے ساتھ دین کی خدمت میں لگ جاؤ، وہ اسی اعتبار سے دین کی خدمت میں لگ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے جس میں کئی صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزازات اس امت کے حوالے سے ذکر کیے، اس میں فرمایا افرضهم زید بن ثابت، زید ابن ثابت جیسی شخصیت یہ پوری امت کے سب سے زیادہ علم فرائض کا علم رکھنے والے ہیں، وراثت کا علم سب سے زیادہ اگر کسی کو آتا ہے صحابہ میں بھی امت میں بھی تو زید ابن ثابت ہیں۔ خود عامر الشعبی کہتے ہیں کہ یہ شخصیت جو تھی غلب زید الناس، یہ لوگوں پر حاوی تھے، غالب تھے۔ کون سے لوگوں پر؟ ان کے دور میں کون سے لوگ تھے؟ صحابہ اکرام۔ یہ صحابہ اکرام سے 2 چیزوں میں سب سے آگے تھے۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک علم الفرائض، یہ وراثت کا علم، اور دوسرا قرآن مجید کا علم۔ یہ 2 علم ان سے زیادہ صحابہ اکرام میں کسی اور کے پاس محفوظ نہیں تھے۔ یہ قرآن مجید کا جو علم ہے اور وراثت کا جو علم ہے، خود امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وراثت کا علم یہ محفوظ نہ کرتے، زید بن ثابت اس علم کو محفوظ نہ رکھتے تو امت کے پاس شاید اس انداز میں علم نہ پہنچتا۔ ماہر تھے وراثت کے، یعنی علم وراثت یہ آپ جانتے ہیں مشکل ترین علوم میں سے ہے، ہر ایک کے پاس، ہر دین کے طالب علم کے پاس اس کی مہارت عام طور پر نہیں ہوتی، اس میں مہارت تھی ان کو۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اس کا علم رکھنے والے، کئی صحابہ سے مشہور علم فرائض کے مسئلے ہیں، اس میں اختلاف تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اکرام میں سے عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ان کے اختلافات رہے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں۔ دادا کے ساتھ بھائیوں کی وراثت کا تذکرہ ہے، مسئلہ ہے وراثت کا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی اولاد بھی نہیں، پوتے بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا ہے اور بھائی ہیں۔ جمہور صحابہ اکرام کے نزدیک بھائی وارث نہیں بنیں گے، دادا وارث بنے گا۔ سیدنا زید کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا بھی بنے گا، بھائی بھی بنیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ زید بن ثابت کو اللہ کا ڈر نہیں ہے،
کہ پوتے کو تو بیٹے کے قائم مقام کر دیتا ہے، دادا کو باپ کے قائم مقام نہیں کرتا. جس طرح پوتا بیٹے کی جگہ پر آ جاتا ہے، اس طرح دادا کو بھی باپ کی جگہ پر آنا چاہیے غیر موجودگی میں. بڑے گہرے ان کے آپس کے معاملات تھے، لیکن شاگرد تھے عبداللہ ابن عباس زید ابن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت مفسر قرآن شاگرد تھے زید ابن ثابت کے، اور ان کی سواری کی ایک دن لگام انہوں نے پکڑی. عبداللہ ابن عباس نے زید ابن ثابت کی سواری کی لگام پکڑ کے چلانے لگے. خود چونک گئے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ میری سواری کی لگام پکڑیں. وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی طرف سے یا دین کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے، ہاکذا نصنع مع علمائنا، کہ ہم اپنے علماء کا اسی طریقے سے احترام کریں. عبداللہ ابن عباس سیدنا زید ابن ثابت کے لیے لفظ عالم استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی. 20 سال کی عمر میں تھے یہ، اور یہ اس وقت ایک عالم کا درجہ اختیار کر چکے تھے. 21-22 سال کی عمر میں اب ان کے آگے کارنامے سنیے. جب سب سے پہلا مسئلہ ہوا سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون اس امت کا ولی وارث بنے گا، خلیفہ بنے گا. آپ جانتے ہیں وہاں انصار اکٹھے تھے، علاقہ ہمارا ہے، جگہ ہماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حکومت ہماری تھی، تو اب بھی حکومت ہمارے پاس آئے گی. وہاں مہاجرین کو پتہ چلا تو سیدنا ابوبکر اور عمر، آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ وہ پہنچے اس جگہ پر. خیر گفتگو لمبی ہے. سیدنا زید بن ثابت نے جب یہ حدیث سنی کہ الائمۃ من قریش، حاکم جو ہوگا، خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو ایک ہی جملہ اٹھ کر کہا. انصار میں سے ایک ہی شخص تھے جو کھڑے ہوئے تھے، 21 سال 20 سال عمر تھی، انصار میں سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ کننا انصارن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انصار تھے، آپ کے بھی مددگار تھے، آپ کے بھی ساتھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو خلیفہ مقرر ہوگا ہم اس کے بھی انصار ہی رہیں گے، اس کے بھی ساتھی رہیں گے، ہمیں اب خلافت کی، حکومت کی کوئی طلب نہیں ہے. اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے تعریف کلمات کہے تھے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں اس امت کی طرف سے جزا دے، ایک بڑے مسئلے کو، بڑے اختلاف کو تم نے ختم کر دیا. اور جہاں عمر ابن خطاب کا آپ نام سنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر انصار میں سب سے پہلا ہاتھ جس کا بڑا تھا بیعت کرنے کے لیے وہ زید ابن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر کی خلافت میں آپ مشہور ہے، میں نے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا، ویسے بھی آپ نے، قرآن مجید کو جب جمع کرنے کی ذمہ داری دینے کی باری آئی، مارکہ یمامہ ہوا، خود صحیح بخاری میں حدیث ہے، خود ہی اس کو بیان کرتے ہیں زید ابن ثابت کہ سیدنا عمر ابن خطاب سیدنا ابوبکر کے پاس آئے کہ یمامہ کے موقع پر ہمارے بہت سارے حفاظ قرآن مجید کے یاد رکھنے والے شہید ہوئے ہیں، ڈر یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، آہستہ آہستہ کر کے نکل نہ جائے. لکھا ہوا بھی ہے، اللہ کے نبی نے لکھوایا ہے لیکن متفرق ہے. صحابہ نے اپنے اپنے نسخے تیار کیے لیکن ان کے اپنے ذاتی ہیں، آپ کے اپنے ذاتی نوٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کون سی بات استاد کی ہے اور کون سی بات میری اپنی ہے. میں نے اپنا کوئی اس پہ حاشیہ لگایا، میں نے اپنی کوئی تعلیق لگائی ہے، میرے اپنے کوئی اضافے ہیں. قرآن مجید تھا، صحابہ کرام کی اپنی تفسیریں ہوتی تھیں جو اللہ کے نبی سے سنی ہے، کچھ اسی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور نہ لکھا جائے، اس کی وجہ یہی تھی کہ قرآن کے ساتھ غیر قرآن خلط نہ ہو جائے. کوئی بھی بعد میں آنے والا قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو قرآن نہ سمجھ بیٹھے. جو ذاتی طور پر لکھنے والا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ ایک تفسیری بات ہے. وہ نسخے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی تھا، سیدہ عائشہ کے پاس بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذاتی نسخے تھے. سرکاری سطح پر قرآن مجید جمع ہو جس میں صرف قرآن ہو، اور جب قرآن مجید جمع کیا گیا اس میں صرف قرآن تھا. کوئی آیت کے اختتام پر جو آپ آیت کے نمبر دیکھتے ہیں، کوئی رکوع، کوئی سورت کا نام، کوئی اس قسم کی جو باتیں، یہ چیزیں اب لکھی گئی ہیں، کچھ بھی نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں نقطے اور زبر زیر بھی بعد میں لگے، حرکات بھی بعد میں لگی. صرف قرآن کے علاوہ کوئی اور کلمہ اس میں لکھا ہی نہیں جائے گا. سیدنا عمر کا مشورہ تھا لکھوایا جائے. سیدنا ابوبکر مان نہیں رہے تھے، پھر مان گئے. تفصیلی بات ہے، اب اس کا وقت نہیں ہے. جب مان گئے تو ان دونوں نے اس کام کی ذمہ داری پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، قرآن مجید کو جو شخص اس انداز میں لکھے گا، محفوظ کرے گا، وہ کون ہوگا؟ زید ابن ثابت ہوں گے.
آخری سال 2 مرتبہ قرآن مجید اللہ کے نبی کو سنایا تھا. اللہ کے نبی سے بے شمار بار وحی کو لکھا تھا. بڑے حافظے کے تیز ہیں, علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, غزوات میں بھی شریک ہوئے ہیں, جہاد میں بھی شریک ہوئے ہیں, لیکن چونکہ شروع میں شریک نہیں ہو سکے بدر اور احد میں, تو ماں کی دی ہوئی نصیحت, ماں کی دی ہوئی تھپکی اور ماں کی دی ہوئی ہمت کام آئی کہ بیٹا علم حافظہ جو تمہارا ہے اس حوالے سے دین کی خدمت میں آگے بڑھ جاؤ. پھر ان کو بھی سمجھایا گیا, زید بن ثابت کو بھی کام انہوں نے کرنا تھا. ان کے ساتھ عمر بن خطاب بھی تھے. خود کہتے ہیں ہم دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے, سیدنا عمر بن خطاب بھی اور میں بھی, اور ہماری کوشش یہ ہوتی کوئی بھی ہے اس سے آیت لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس لکھی ہوئی ہو, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی وہ لکھوائی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے بلا کر یا اسے بتایا ہو کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھنی ہے. ورنہ پورا قرآن تو خود بھی حافظ تھے, لیکن قرآن مجید جو جمع ہوگا وہ میرے اپنے حافظے سے نہیں ہوگا, عمر ابن خطاب کے حافظے سے نہیں ہوگا, وہ جمع ہوگا اس طرح سے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا تھا. اور ایک نہیں 2 آدمی گواہی دیں گے. اس میں بے شمار باتیں ہیں, بے شمار تفصیلات ہیں, وقت نہیں ہے. قرآن مجید کو بہرحال انہوں نے اس طریقے سے اس محنت کے ساتھ, اس عرق ریزی کے ساتھ جمع کیا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند لوگ ہوتے تھے جو فتویٰ دیتے تھے. عمر 23-24 سال, لیکن سب کے سب تقریباً عمر میں بڑے تھے. خود عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابی ابن کعب, ابو موسیٰ اشعری, اور چھٹی شخصیت زید ابن ثابت. صحابہ اکرام میں جن 6 لوگوں کو فتوے کے اعتبار سے معتبر, یا ان کو ایک صحابہ اکرام میں ایک اختیار تھا کہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے, ان کے فتوے معروف تھے, یہ سب کے سب بڑی عمر کے تھے سوائے زید ابن ثابت کے. 24-25 سال کی عمر سے ایک فتوے کے باب میں خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقدم کرتے تھے فتوے میں, خاص طور پر وہ فتویٰ, وہ قضا جس کا تعلق وراثت کے مسائل کے ساتھ ہو. حالانکہ خود بھی اختلاف تھا سیدنا عمر کا ان کے ساتھ وراثت کے بعد مسائل میں, لیکن مقدم رکھتے تھے ان کی آراء کو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا یہ افردہم زید بن ثابت, زید بن ثابت کے پاس علم وراثت کا علم بڑا دقیق اور گہرا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر قرآن مجید کو آپ جانتے ہیں, ارمینیا آذربائیجان کے علاقوں کی جنگوں میں سیدنا حذیفہ بن یمان نے آ کر بتایا کہ اختلافات ہو رہے ہیں, پھر قرآن مجید کو جمع کیا جائے, قرات کو ختم کیا جائے, ایک قرات پر جمع کیا جائے, قرات قریش پر. پھر ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی کے اندر 3 قریشی تھے, کیونکہ قریش کے لہجے پر ثابت کرنا تھا قرآن مجید کو, باقی لہجات کو ختم کرنا, جہاں تک جمع ممکن ہو جائے, جہاں اختلاف ہوگا وہاں قریش کا لہجہ ہوگا. 3 قریشی تھے, 4 لوگوں کی کمیٹی تھی, چوتھے انصاری زید بن ثابت تھے, یہاں بھی آگے تھے. اب سوچیں, میں صرف ایک توجہ دلا رہا ہوں, قیامت تک قرآن مجید چھپ رہا ہے, اس دور میں چھپتا نہیں تھا, لکھتے تھے لوگ, بٹ رہا ہے, آپ اور میں پڑھتے ہیں, دیکھ کر پڑھتے ہیں, کوئی موبائل سے, کوئی قرآن مجید کو مصحف کو دیکھ کر, یا بچے یاد کرتے ہیں وہ بھی دیکھ کر. قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا, ایسے ہی چلے گا. اور اس کے آغاز میں جن جن لوگوں کی کوششیں ہیں, جن جن لوگوں کی محنتیں ہیں, ان محنتوں کے اندر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے اوپر ہے سنہرے حروف کے ساتھ. اور اس کے پیچھے ان کی والدہ کی وہ تھپکی ہے جو بدر کے موقع پر دے کر ان کو سمجھایا تھا, بیٹا جو صلاحیت ہے اس اعتبار سے دین کی خدمت کرنا. اب زید بن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب کا اندازہ کر لیجئے, کہاں ہے آج وہ شخصیت, کہاں ہے آج؟ نام موجود ہے, نام زندہ ہے, قرآن قیامت تک ہے, اور قرآن کی حفاظت کرنے والے, اس کے ساتھ جڑنے والے, ان کا نام بھی قیامت تک بلند رہے گا. جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے, جو قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے, اس کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین, قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے سے اللہ عزتیں عطا کرتا ہے, قرآن کو چھوڑنے سے قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. ان کو اللہ نے وہ عزت عطا کی. اور قرآن کو جب انسان سمجھتا ہے تو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ شخصیت جو تھی زید بن ثابت کی, یہ ان لوگوں میں سے تھے جو انصار کے تھے, اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا
باغی آ کے مدینہ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات تھے، ان کے خلاف باتیں تھیں. یہ سیدنا عثمان بن عفان بھی بڑی شخصیت تھے. ان کی حفاظت کرنے والوں میں جو دستہ انصاریوں کا تھا، اس کے سامنے آ کر فرنٹ پہ کھڑے ہونے والی زید بن ثابت کی شخصیت تھی. سیدنا عثمان سے فرمایا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم 2 مرتبہ انصاریوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تو ادا ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی وہی کردار ادا ہو تو ہمارے سینے حاضر ہیں. سیدنا عثمان نے کہا کہ اگر تم اس جملے سے ارادہ قتال کر رہے ہو کہ تم نے کوئی جنگ کرنی ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا. یہاں جنگ کی اجازت نہیں ہوگی، لڑنے کی میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا. تو اس انداز میں محاصرے میں، آپ کے گھر کی حفاظت میں، آپ کے گھر کے معاملات کو سنبھالنے میں آگے آگے تھے، لیکن قتال سے روک دیا گیا تھا. بنو امیہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے، اور تاریخ میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کسی بھی مسلمان کے قتل سے نہیں رنگے ہوئے تھے، کسی مسلمان کے خلاف ان کی تلوار نہیں اٹھی تھی پوری زندگی میں. یہ ایک جو جملہ ہے یہ بڑا قابل غور ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ حقیقی معنی میں جڑتا ہے، اپنا تعلق جوڑتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے مقصد کو واضح کرتا ہے، اپنی کامیابی کو مقدم کرتا ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے. وہ جو شروع میں نے جملے کہے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ایسا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں. بے وقوفی ان کے نزدیک یہی تھی، اپنی آخرت کی فکر ہے. اپنی آخرت کو انہوں نے سامنے رکھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھا، اور مرتے دم تک ان کے صحیفے میں کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا نہیں لکھا گیا. ان کے صحیفے میں، نام اعمال میں دین کی خدمت جڑی ہوئی ہے، دین کی، علم کی، فرائض کی، قرآن کی حفاظت کی، یہ ساری نیکی ان کے کھاتے کے اندر موجود ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے، تابعی ہیں، کہتے ہیں ان کے جنازے میں شریک تھا زید بن ثابت کے، اور عبداللہ ابن عباس بھی ان کے جنازے میں تھے. انہوں نے کہا کہ آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس فرمان کی تشریح کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، سننا نہیں، دیکھنا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، اللہ تعالیٰ یہ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اس کو لوگوں کے سینوں سے چھین لے. آپ اور میں صبح سو کر اٹھیں اور پتہ چلے ہم سب کچھ بھول بھال گئے، ساری دنیا بھول گئے، ایسے نہیں. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، یہ علم اٹھے گا جب علماء اٹھ جائیں گے. جس نے دیکھنا ہے کہ علم کیسے اٹھتا ہے، علم کیسے جاتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ ہے ذہاب العلم. آج اس دنیا کا علم کثیر، اس دنیا کا کہنے والا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس دنیا کا علم کثیر چلا گیا. یہ شخصیات ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ کام ہے کرنے کے، ان کے جیسا بننے کے، ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کے، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا وقت، ہر چیز کی قربانی دی ہے اللہ کے دین کے لیے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. نہ خواہشات پر ہے، نہ آرزوؤں پر، تمناؤں پر ہے. میں اور آپ اپنی مرضی، موج مستی کی زندگی گزاریں، سمجھے ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں جنت پہ ان شخصیات کا ساتھ نصیب فرما دے. الحمدللہ علی احسانی وشکر لہ علی توفیقی وامتنانی.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج کل یہ دن ہوتے ہیں جب لوگ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے آج کل تو سوشل میڈیا بچوں کے ہاتھ میں ہر قسم کی چیز اور معلومات ہے، اور جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے، وہ ہم سنتے ہیں، اس کو اپنے حساب سے سمجھتے ہیں. کچھ صحیح بھی ہوتا ہے، کچھ معاملات جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے نکالے ہوئے نتائج ہوتے ہیں. ان شخصیات، یہ دین کی حفاظت سے یہ شخصیات جڑی ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے ہر اعتبار سے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کے لیے سب سے پہلے ایک مومن کو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اللہ سے یہ تمنا اور یہ دعا کرنی چاہیے، دل میں تمنا ہو، دعا بھی ہو، کہ کم از کم ہم ان جیسے بننے کی کوشش کر سکیں، اور کل قیامت کے دن اللہ ہماری ان سے ملاقات کروائے، اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب کرے. یہ نیک لوگ تھے، اور ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون کے، اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ فہرست ہے آپ کے پاس، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یا اشرف و اشرا، بے شمار صحابہ ہیں. ایک ایک کی زندگی پر غور کریں تو ہر شخص اپنی زندگی کے اندر دین کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں دے کر گیا ہے، کام کیا ہے. اپنے آپ کو انسان اپنے ایمان کو سلامت رکھے، فتنوں سے دور رکھے، اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے. ان شخصیات کو، بچوں کے لیے ان شخصیات کو مقدم کیا جائے. میرے اور آپ کے لیے ایسی ہی شخصیات ہیں، ان کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی خدمات کو پڑھیں، ان کی اچھائیوں کو پڑھیں، ان کی اچھائیوں کو سامنے رکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. باقی اختلافات میں، فتنوں میں انسان کے لیے کچھ نہیں رکھا. قرآن سے تعلق جب مضبوط ہوگا، اس قرآن کی سمجھ انسان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، تو یہ قرآن آپ کو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فرامین میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گے، تو یہ فرامین مجھے اور آپ کو وہ نور بخشیں گے جس کے ذریعے سے میں اور آپ کئی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنی آخرت پر نظر رکھیے، اور ان شخصیات کا احترام کیجئے، ان شخصیات کی قربانیوں کی قدر کیجئے. اللہ ان لوگوں کو ان کی خدمات کی جزا دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو، اور اللہ کل قیامت کے دن ہماری ان سے ملاقات کر دے.